حدیث نمبر 633 633 عن ابی الجوزاء اوس بن عبد اللہ، ہاں تھوڑا سا ٹائم ہے تیزی سے پڑھ لیتے ہیں. عن ابی الجوزاء اوس بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال قحط اہل المدینہ قحطا شدیدا. حضرت ابو الجوزاء اوس بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، ان کے بارے میں ہم لکھ چکے ہیں. ابو الجوزاء روایت کرتے ہیں کہ اہل مدینہ پر ایک سخت ڈراؤٹ آیا تھا، ایک سخت سوکھا پڑا تھا اور قحط سالی آئی تھی، بہت بالکل بارش نہیں تھی. فشکوا الی عائشہ رضی اللہ عنہا، تو لوگ جمع ہو کر ام المؤمنین سے شکایت کی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے انہوں نے شکایت کیا. فقالت، یعنی پانی کے لیے شکایت کی ہے، ام المؤمنین کچھ کرو بارش نہیں ہو رہی. تو ام المؤمنین نے فرمایا انظروا الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ دیکھیے ایک توسل کا طریقہ. ام المؤمنین نے فرمایا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پاک کو دیکھو جی. فَجْعَلُوا مِنْهُ كُوًا إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى لَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ سَقْفٌ. دیکھو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک، آپ کے قبر شریف کے اوپر جو چھت ہے اس میں ایک تنبی نکالو. تنبی بولتے ہیں نا، تنبی کیا بولتے ہیں وہ چھوٹی کھڑکی جی، ونڈو کہیں آپ، چھوٹا سا چھت میں چھوٹا سا ونڈو، اور اس طرح سے کھولو، اس میں ایک وہ راستہ نکالو اس میں سے، اور ایسا کھول دو اس کو، ایک ایسا ونڈو چھت میں نکالو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پاک اور آسمان، یہ دونوں کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو کہ جھاڑ ہے، درخت ہے، یا کیا کہتے چھت پڑا ہوا ہے، نہیں ایسا نہ ہو. ایک کھڑکی کھولو چھت میں کہ نبی پاک کا مزار اطہر اور آسمان ایک ساتھ نظر آ جائے. ٹھیک ہے، اس طرح سے اس میں وہ بناؤ، ونڈو بناؤ. قال ففعلوا، پھر راوی کہتے ہیں، تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام جا کر اس طرح سے کیے، یعنی چھت میں ایک ونڈو بنا دیے اور روضہ پاک اور آسمان کے درمیان کوئی چیز نہ آئے، اس طرح سے کر دیے. پھر فرماتے ہیں فمطرنا مطرا حتى نبت العشب، پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایسی بارش ہوئی یہاں تک کہ وہ جو ہے تیز بارش ہونے لگی، وہ گھاس کے مولکے اٹھنے لگے اور گھاس اگنے لگی. وسمنت الابل، اور اونٹ جو ہے کھا پی کے اچھے موٹے ہونے لگے. حتى تفتقت من الشحم فسمی عام الفتق، پھر فرماتے ہیں اونٹ ایسے موٹے ہونے لگے کہ ایسا، یعنی چربی آ کر ایسے موٹے ہو گئے، تو ایسا لگتا تھا کہ ان کی جلد کھل جائے گی کیا، اتنے ایسے موٹے موٹے ہونے لگے. تو اس سال کا نام ہی عام الفتق، یعنی موٹے ہونے کا سال، اونٹوں کے موٹے ہونے کا سال اس کا نام رکھ دیا گیا تھا. اتنی بارش ہوئی تھی اس میں. اور یہ یعنی گنبد خضرا پر بھی ہم جو دیکھتے ہیں نا آج کے زمانے میں، گنبد خضرا کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ پورا ایک شیپ رہے گا، ایک سائیڈ میں تھوڑا سا ایک الگ ایسا رہتا ہے. تھوڑے دن پہلے اس کے بارے میں لوگ غلط خبر پھیلا دیے تھے کہ کوئی آدمی گنبد خضرا توڑنے کے لیے چڑھا تھا تو وہاں پر اس کے اوپر بجلی گری، وہ جل کے وہیں پر چپک گیا. دیکھے تھے ایسے پوسٹ آپ لوگ؟ تو ایسے پوسٹ تھوڑے دن پہلے واٹس ایپ وغیرہ پر چلے تھے، وہ باتیں بالکل غلط ہے. اس کو شیخ الاسلام نے بھی بہت اچھی طریقے سے اس بات کو واضح کیا تھا کہ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک کھڑکی ہے گنبد خضرا پہ آج بھی جو ترک نے تعمیر کیا تھا. تو وہ اصل جو چھت مبارک ہے اس میں بھی وہ کھڑکی ہے جو صحابہ کرام نے بنایا تھا، اور گنبد خضرا میں بھی، تاکہ وہ کھڑکی کے ایگزیکٹ اوپر ایک کھڑکی انہوں نے لگایا تھا، اور اس کے اوپر رسیاں باندھے ہوئے ہیں، وہ رسیاں باندھے ہوئے ہیں، تو اس سے ایسے اس کو کھول دیا جا سکتا ہے. آج بھی وہ کھڑکی برابر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ حدیث شریف کو امام دارمی نے روایت کیا.